حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو تم پاؤ کہ وہ قوم لوط کا عمل کر رہا ہے، یعنی ہم جنس پرستی کا مرتکب ہو رہا ہے، تو فاقتلوا الفاعل والمفعول بھی، تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ یہ روایت امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ ترمذی میں دوسری روایت ہے، ان اخوف ما اخاف علیکم من امتی، کہ سب سے زیادہ خوف اور ڈر مجھے اپنی امت کے معاملے میں جس چیز کا ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ یہ ایسا گندا اور شنیع عمل ہے کہ میری قوم جو تباہ ہوگی وہ اس گندے عمل میں اگر پڑ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ شہوات کا جب غلبہ ہوگا اور پھر نکاح میں تاخیر ہوگی تو اس کی وجہ سے ہم جنس پرستی وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی اور مردوں کا رجحان مردوں کی طرف ہوگا۔ قوم لوط کی طرف سے اس کام کی ابتدا ہوئی۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس کی صنعت بیان ہوئی ہے۔ سورہ حجر میں ہے، پھر اس کے بعد سورہ نحل میں ہے، اس کے بعد آگے سورہ شعراء میں اس قوم کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کیا اور اس طور پر تباہ کیا کہ ان کی بستی کو الٹا کر کے زمین پہ مارا گیا۔ علامہ علوسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ قوم لوط کو جب تباہ کیا گیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، کہ ایسے پتھروں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کیا جن پر ان کے نام نشان لکھے ہوئے تھے، اور ان کی بستی کو اٹھایا گیا اور اوپر لے جا کر آسمانوں کے قریب سے اس کو دوبارہ الٹا کر کے زمین پہ پھینکا گیا، پھر اس کے بعد پتھروں کی بارش ہوئی۔ فرمایا کہ اس قوم کے جو برے عمل تھے ان میں سے یہ عمل یہ اقوام کو تباہ کرتا ہے، اور اپنی امت کے بارے میں مجھے سب سے زیادہ خوف ہے۔ اس حدیث میں صراحت ہے اس بات کی کہ قوم لوط کا عمل کرنے والا شخص اس کی سزا اسی طرح قتل ہوگی جس طرح کہ محسن شخص اگر زنا میں اقرار کر لے یا گواہوں سے ثابت ہو جائے۔ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ گندا عمل آگے پھیلتا چلا جاتا ہے، پھر آگے اس کی آگے سرایت کرنے والا سلسلہ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا ہے کہ ان دونوں کو قتل کر دو اور اس معاملے کو ادھر ہی ختم کر دو۔ فقہا نے لکھا ہے، اس بات پر تو فقہا کا اتفاق ہے کہ قوم لوط کا عمل کرنے والا شخص وہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ قتل کی نوعیت میں اختلاف ہے، بعض حضرات نے یہ نوعیت اختیار فرمائی ہے کہ اس کو دیوار کے نیچے بٹھا کر اس کے اوپر دیوار گرائی جائے گی، اس طرح قوم لوط کو پتھروں سے تباہ کیا گیا تھا، اسی طرح اس شخص کو بھی تباہ کیا جائے گا۔ بعض حضرات نے حاکم اور امام کی ثوابدید پر اس کو چھوڑا ہے کہ وہ جس طرح چاہے اس کو سزا دے کر قتل کر سکتا ہے، لیکن ایسے شخص کو معاشرے میں نہ چھوڑا جائے۔ اور فقہا نے اس کی صراحت بھی کی ہے کہ ایسے شخص کو محسن کے طور پر قتل کیا جائے گا، اگر وہ شادی شدہ شخص ہے اس کو قتل کیا جائے گا، اگر غیر شادی شدہ شخص ہے تو اس کو علاقے میں نہ چھوڑا جائے، اس کو سزا دینے کے بعد ملک بدر کر دیا جائے، اپنے ملک سے نکال دیا جائے، اس لیے کہ جب تک یہ رہے گا تو معاملے کو خراب کرتا رہے گا۔ ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ اس معاملے میں بہت شدت اختیار فرماتے تھے، اور پھر بعض اوقات اس کو بیان کرتے ہوئے کہنے لگتے تھے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ بوڑھا ہر وقت یہی باتیں کرتا ہے کہ شاید خدا نخواستہ یہ بوڑھا خود اس گناہ میں مبتلا نہیں ہے۔ حضرت رونے لگ جاتے تھے، فرماتے تھے میں آپ کے سامنے اگر اقوال بیان کرنا شروع کر دوں تو آپ لوگ سنیں گے اور آپ حیران ہوں گے کہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ انسان کو عورت کی طرف رغبت تو ہوتی ہے لیکن اس میں رکاوٹیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور مردوں کا مردوں کی طرف رغبت رکھنا اور اس بیماری کا شکار ہو جانا، پھر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل شامل حال نہ ہو تو پھر یہ عادتیں چھوٹتی نہیں ہیں، پھر یہ بڑھاپے تک ساتھ چلتی رہتی ہیں اور انسان ذلیل اور رسوا ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ بھی مانگنی چاہیے اور ہر اس سبب سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے جو یہاں تک پہنچانے کا ذریعہ ہو۔ حکیم الامہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت اپنے کمرے میں
کسی بیریش لڑکے کو اکیلے آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ حالانکہ استاد کا اور شاگرد کا آپس میں رشتہ وہ باپ بیٹے والا ہے، لیکن حضرت نے پابندی رکھی ہوئی تھی کہ میرے کمرے میں تنہائی میں کوئی بیریش لڑکا جس کی داڑھی نہ نکلی ہو وہ کمرے میں نہیں آ سکتا۔ اس کی وجہ یہی تھی، حضرت بہت نیک آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے تقویٰ سے نوازا تھا، لیکن انسان گناہ کا مقام جہاں دیکھے اس کا فوراً سد باب نہ کرے، بالآخر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں گر پڑتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص شبہات سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دین عزت کی حفاظت فرمائے گی۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، کہ جو مشتبہ چیزوں سے نہیں بچے گا تو ایک دن ایسا ہوگا کہ وہ جا کر حرام کا ارتکاب کر لے گا۔ اس سے پہلے اپنا انتظام کر لے، اپنے آپ کو روک دے اس کام سے کہ جو آگے چل کر ذلت اور رسوائی کا دنیا آخرت میں ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔